اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، تھوڑا ڈیلے کھولتے ہیں اس کا۔ تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ایک کو اس میں سے بند کر، مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ آپ توجہ سے بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں ایک دفعہ سارے کہہ دے سبحان اللہ، کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام دیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، جو منانے آئے ہیں ذرا خوشی سے کہہ دے سبحان اللہ۔ عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، شاعر کا خیال سنیے، آئندہ صدیاں آئی ہیں گزرے زمانے آئے ہیں، آئندہ صدیاں آئی ہیں گزرے زمانے آئے ہیں، اور عشق محمد کیا ہوا قطرے سے میں دریا ہوا، میری غریبی کی طرف چل کر خزانے آئے ہیں، اور ٹھہرا مظفر میں اگر تو بس ان کی ہی دہلیز پر، آنے کو یوں تو راہ میں لاکھوں ٹھکانے آئے ہیں، آئندہ صدیاں آئی ہیں گزرے زمانے آئے ہیں، عید میلاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں۔ بعد از حمد و صلوات میں بہت مشکور و ممنون ہوں آج کی اس پروقار عظیم الشان محفل کے انعقاد پر۔ مسند نشین صدارت قبلہ سید شاہ فیصل الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نشست صدارت پر جلوہ افروز ہے، اور منصور صاحب کا کہ جن کے توسل سے ایک دفعہ پھر اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، نوکری کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور میرے ساتھ یہ کرنٹ مار رہا ہے، اس کو ذرا چیک کریں۔ ملک پاکستان کے مشہور و معروف صداقہ اور جنہوں نے روز ٹی وی ماہ رمضان میں دیکھا ہے، تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک خوبصورت نعت کے ساتھ ساتھ ایک اینکر پرسن کی حیثیت سے بھی اب جانے جاتے ہیں۔ حافظ محمد ریحان نقشبندی صاحب میرے روز نیوز پر اینکر دوست بھی اور میرے برادر اصغر بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں اس محفل کی زینت بنیں گے۔ آئیے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت کی ہے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند گزارشات
اپنی باری پہ پیش کرتا رہوں، اور جو فہرست مجھے شاہ صاحب کی طرف سے موصول ہے انشاءاللہ اسی میں رہتے ہوئے میں یہ ثناء بھی پیش کروں گا۔ لیکن یہ جو احباب اس طرف بیٹھے ہیں، اگر مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اگر یہ میرے دائیں جانب آ جائیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ جن کو میری آواز آ رہی ہے، اردو سمجھتے ہیں، تو برائے مہربانی، ایبٹ آباد والے بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے نشستیں ہیں، اور جو لوگ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، اگر میرے سامنے کے مجمع میں کوئی عقیدت مند جو بزرگوں کے لیے رعایت ہے، باقی جن کو اللہ پاک نے جوانی عطا کی ہے وہ سامنے آئے۔ یہ محفل کا حسن ہوتا ہے، آپ محبت سے بیٹھیں گے، ذوق سے بیٹھیں گے، تب یہ محفلیں سجتی ہیں۔ محفل کروانا، انتظامات کرنا یہ شاہ صاحب کی اور آپ کے رفقا کی ڈیوٹی ہے، اور محفل کو حسن دینا یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ اب حسن کس طرح سے دینا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آئیے چند گزارشات میں کرتے ہوئے پہلے ثناء خان کو دعوت دوں گا، اس کے بعد انسان اکثر آپ نقبا کو سنتے ہیں، نعتیہ اشعار بھی سنیں گے انشاءاللہ، لیکن آئیے میں آج آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ رب سے محبت کرے تو تب یہ تو بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے۔ توجہ ہے جن کی ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا باواز بلند جواب دیں گے۔ اللہ سے۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ساری خلقت اللہ سے محبت کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور کیا مقام اس بندے کا کہ جس سے رب محبت کرے؟ ذرا یہ سبحان اللہ بلند ہو جائے تو لطف آ جائے۔ آئیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ گزارشات ہیں یہ آپ کے گوش گزار کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور نبوت ہے۔ کوہ طور کی بلندی پر رب سے ہم کلام ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مولا ساری دنیا تجھ سے محبت کرتی ہے۔ کس سے محبت کرتی ہے؟ ذرا باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ میں آپ کو اسی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ مولا ساری دنیا، شاہ صاحب حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب سے عرض کرتے ہیں مولا ساری دنیا تجھ سے محبت کرتی ہے، میں تیرے ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس سے مولا تو محبت کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا دیں، تھوڑا سا ایکو دیں، تھوڑی سی ہو تاکہ یہ آواز خوبصورت ہو۔ ساری دنیا مولا تجھ سے محبت کرتی ہے، میں تیرے ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں مولا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے پتہ بتا دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس بتائے ہوئے پتے پر پہنچتے ہیں۔ منصور صاحب توجہ رکھیے گا کہ ایک ویرانہ ہے جہاں نہ آدم کی ذات، بس اس ویرانے کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ جو سنے، جس کو پسند آئے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا دیجئے گا کہ اس ویرانے سے ایک آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کیا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آواز آتی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا، آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پڑھنے والے کو تلاش کرتے ہیں، اس ویرانے میں کچھ پتھر پڑے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ آواز ان پتھروں کے نیچے سے آ رہی ہے، وہ آواز ان پتھروں کے نیچے سے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پتھر ہٹاتے ہیں، اب دیکھتے کیا ہے کہ نہ تو وہ انسان ہے نہ جانور ہے، بس ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جان گئے کہ رب محبت کیوں کرتا ہے۔ اب اس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اے مخلوق خدا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ رب تعالیٰ نے تمہیں ایسی کون سی نعمت عطا کی ہے جس کا تم اتنا شکر ادا کر رہے ہو۔ تو اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر سے جس کے نہ سر کا پتہ چلتا ہے
نہ ہاتھوں کا پتہ چلتا ہے نہ پیروں کا پتہ چلتا ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے مخلوق خدا، اے سوال کرنے والے سن، کیا مجھ پر میرے رب کا یہ کرم کم ہے کہ اس نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کی طاقت عطا کی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ ہمہ وقت رب کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے سننے کی طاقت عطا کی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ ہمہ وقت رب کا ذکر سنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ رب محبت کیوں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مخلوق خدا بتاؤ، تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی تمنا ہو جو میں پوری کر سکوں۔ تو اب سنیے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو تب محبت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا بولا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ دور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور نبوت ہے، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ رب تعالیٰ میری ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کرا دے۔ جس کو یہ خیال سمجھ آئے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ اب جانتے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب بندے سے رب محبت کرے تو خواہشوں کو پورا کیسے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گوشت کا ٹکڑا بولا میں نے سنا ہے یہ دور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور نبوت ہے، پہلی خواہش میری یہ ہے کہ رب تعالیٰ میری ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کرا دے۔ اچھا دوسری خواہش، تو وہ گوشت کا ٹکڑا بولا بڑا عرصہ ہوا میں نے پانی نہیں پیا، بڑا عرصہ ہوا میں نے پانی نہیں پیا ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی لے کر واپس آتے ہیں تو وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتا شاہ صاحب، کسی خون آلود جنگلی درندے کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کسی جنگلی درندے نے اسے کھا لیا ہے کہ پتھر رکھا نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے پہ بیٹھ کر رونے لگتے ہیں اور رب سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، اس بندے نے پہلی دفعہ مجھ سے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے، کسی چیز کی تمنا کی ہے، مجھے اس کی ایک تمنا کو پورا کرنے نہ دیا۔ اب رب کا جواب سنیے، رب تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ذرا نگاہ نبوت سے عرش کی جانب دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کی جانب نگاہیں اٹھاتے ہیں، منظر کیا ہے کہ ایک خوبصورت جوان حوض کوثر پہ بیٹھا کوثر کے جام بھر بھر کے پی رہا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں، میں پہلے دن سے اس کی تمام خواہشوں کو پورا کر رہا ہوں۔ تو جب اس سے پانی مانگا تو موسیٰ کیا وہ خواہش صرف تم نے سنی تھی؟ تم تو پانی اب لے کر آئے ہو، میں نے تمہارے جانے کے فوراً بعد اسے کوثر کے جام بھر بھر کے عطا کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے، اور سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مغرب وہ، ہر مشرق وہ، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ اتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ اور ایک تجارت آپ اور میں کرتے ہیں، نفع نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک تجارت وہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، شاعر کا خیال سنیے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، ارے جو اس سے تجارت کرتا ہے، نقصان خسارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ میں انشاءاللہ باری باری گزارشات، خوبصورت اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آئیے حافظ رحیم گل صاحب کو میں اپنے ایوان سے پہلے سراخہ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔ حافظ رحیم گل صاحب تشریف لاتے ہیں۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود پاک پیش کریں۔